پیپلز پارٹی کے لیے سب آسان نہیں ہے، لیکن وہ ایک وقت جو یاد کروایا ابو ذر نے کہ بلاول صاحب وزیر اعظم کے امیدوار تھے، تو غلطی کہاں ہوئی پیپلز پارٹی سے عدنان علی صاحب؟ نہیں، ان سے غلطی نہیں ہوئی. نواز شریف نے اپنے کارڈ زیادہ چلاکی سے کھیلے اور کچھ گارنٹیاں لے آئے ایسی جو زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. لیکن میں آپ کو کہوں کہ یہ جو ایم کیو ایم اور نون لیگ ہے نا، یہ دے آر 0+0 ان سندھ. ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. وہاں ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا، وہاں ووٹ بینک ہے تحریک لبیک کا، وہاں ووٹ بینک ہے جماعت اسلامی کا کراچی میں. اور جو انٹیریئر سندھ ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے یا کچھ مقامی وڈیروں کا ہے یا کسی حد تک کچھ پاکٹس جمعیت علماء اسلام کی ہیں. تو وہاں پر اگر یہ کوئی سیٹیں زبردستی نکالنے کی کوشش کریں گے تو بڑا دھاندلا کرنا پڑے گا. دھاندلی نہیں، دھاندلا کرنا پڑے گا اور بوتھ کیپچرنگ کر کے اور وہ ٹھپے لگانے پڑیں گے اور اس سے پھر وفاق کمزور ہوگا. سندھ میں بہت سخت ریئیکشن ہوگا. یہ غلطی میرا خیال ہے ریاست نہیں کرنے دے گی ان کو اور یہ کام نہیں ہونے دیا جائے گا. البتہ یہ ایک سائیکلوجیکل وہ ہے کہ بھئی ہمارے الائز ہیں. اگر جو اندرون سندھ ہے اس سے تو آپ بھول جائیں کہ یہ پیپلز پارٹی کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. پاکٹس ہیں ایم کیو ایم کی شہری علاقوں میں، وہاں پہ ایم کیو ایم کا ووٹ اور کچھ نون لیگ کا ووٹ مل جائے، لیکن وہ پھر بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مبشر صاحب کہ جو دے لک اپ ٹو لنڈن، ووٹ بینک لندن والے کا ہے. یہ جو پاکستان میں ہی تو مسکین بیچارے مسکین سے لوگ ہیں اور یہ وہ پارٹی ہے جس کے دور میں کراچی کے لوگوں نے بہت عذاب برداشت کیا ہے. ورنہ کراچی آج بہت بڑا دنیا کے چند بڑے شہروں میں ہوتا ہے. ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، چائنا کٹنگ اور بوری بند لاشیں. تو یہ ان کو تو خود شرم آنی چاہیے ان سے اتحاد کرتے ہوئے کہ کن سے اتحاد کر رہے ہیں. ڈائلیوٹ ہو گئے ہیں، تائب ہو گئے ہیں، پی ایس پی بنی، مصطفیٰ کمال صاحب آئے، انہوں نے جرائم سے پردہ اٹھایا. مصطفیٰ کمال صاحب ہو گئے، ایم کیو ایم کی باقی لیڈرشپ ہو گئی. یہ لنڈن والے لیڈر کے بغیر ان کی وہی حالت ہے جس طرح پرویز خٹک صاحب کی کے بی کے میں. تو اب یہ کہ بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ تتر بتر کراچی میں ہو گئی ہے. اس کا کوئی حال نہیں ہے. وہاں پہ جتنے بھی ان کے لیڈر تھے وہ یا تو پارٹی چھوڑ گئے ہیں یا وہ بالکل ان کی آرگنائزیشن نہیں تھی، آپس میں جھگڑے بہت تھے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کراچی میں اپنے کارڈز کیسے کھیلتے ہیں. اگر وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی الائنمنٹ کر لیتے ہیں جیسے میئر کے الیکشن میں کر لیا تھا تو پھر وہ تو اتحاد بہت پوٹنٹ ہوگا. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ خود ایک اچھی پوزیشن میں ہے کراچی میں. باقی یہ ایم کیو ایم اور نون لیگ یہ تو اٹس اے اسٹرانگ ان ٹی کپ، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ارریلیونٹ اتحاد ہے. ایک نیشنل لیول پہ آپ ایک میسج دے سکتے ہیں. البتہ ایم کیو ایم کی کچھ پاکٹس جو ہیں ملتان اس طرح چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ہیں، اس کا ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو کوئی فائدہ ہو جائے. 4000 5000 ووٹ. اور بشیر میمن صاحب کین میک اے ڈفرنس. نہیں، بشیر میمن صاحب کیا ڈیفرنس کریں گے سندھ کے سیناریو میں؟ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ وہ ویسے ایک سرکاری افسر رہے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، لیکن یہ کہ وہ ان کی سیاست میں ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. سیاستدان نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں ووٹ بینک کس کا ہے؟ تحریک لبیک ایک بڑی پارٹی ہے وہاں پہ، اس سے اگر کوئی اتحاد کرتا ہے تو اس سے ڈیفرنس ہو سکتا ہے. اچھا، جب لاسٹ الیکشن تھے تو تحریک لبیک کے خادم حسین رضوی مرحوم وہ زندہ تھے، لیکن ان کے بعد آپ دیکھیں کہ ادھر اس پارٹی میں بھی تھوڑی بہت دراڑیں ہیں. نہیں، مگر بلدیاتی الیکشن میں ان کے امیدواروں نے اچھے خاصے ووٹ لیے اور جماعت اسلامی بہت بڑی کراچی میں فیکٹر ہے، حیدرآباد میں ہے. اور پھر لیکن کیا مسلم لیگ نون جماعت اسلامی کی طرف بھی ہاتھ بڑھا سکتی ہے؟ پھر ایم کیو ایم سے ہاتھ ہٹانا پڑے گا. ایم کیو ایم اور جماعت ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یہ تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اس میں تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جماعت اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں وہ پھر ایک بڑا اتحاد ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ دیکھیے کہ آپ مصنوعی طور پر کوئی چیز بڑی کریں، اس کا وزن بڑھا دیں. جیسے وہ پروسٹریٹ کا وزن بڑھ جاتا ہے پھر اسے کاٹنا پڑ جاتا ہے. پھر آپ ایم کیو ایم کا وزن بڑھا دیتے ہیں، پھر اس کے لیے آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے جیسے آپ نے 92 میں کیا تھا. اور یہی مسلم لیگ تھی جس نے کراچی میں آپریشن کیا تھا. تو آج تک کریڈٹ اور آج تک کریڈٹ بھی اس کا لیتے ہیں. اور ان کی سعد رفیق صاحب کی میں کئی ٹاک شوز میں گفتگو سن چکا ہوں. یہ بہت برا بھلا کہتے تھے ایم کیو ایم کو، تقریباً دہشت گرد کہتے تھے. اور ان کے جو سابق میئر تھے ایم کیو ایم کے وہ کہتے تھے کہ پنجاب کے گھر گھر میں، یہ تو وہاں کے سابق میئر نے کہا تھا.